اتنی سزا ہے زانیہ کہ اس کو معاشرے سے نکالو، سوسائٹی سے نکالو، مار دو. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے، اس کو 80 کوڑے مارو، ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. خود بھی فاسق ہے تو ان لوگوں سے جو حرکت کے بعد تائب ہو جائیں، اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور رحیم ہے. نو اسکینڈل، نو گوسپ. اب لمبی چوڑی میں اس پہ باتیں نہیں سناؤں گی، کسی کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں. کبھی زندگی میں اپنا حصہ اس چیز میں نہ ڈالیں. جو 4 لوگ تھے کوڑے پڑے اور ان کے ورڈ بھی نہیں ملتے، اور لڑکا لڑکی دونوں پہ مقدمہ جاری ہوا. اور جن کا ملان ایسا ہوتا ہے، جن کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ہر وقت یہ ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ فنڈ کہاں سے آیا، یہ وہاں سے کیا بن گیا، یہ یہاں سے کیا چلا گیا، یہ وہاں سے کیا. کسی کے بارے میں یہ باتیں کرنا شرمناک بات ہے. جب میرا بیٹا آج مجھے بتا رہا کہ ماما میرا فرینڈ ایسے کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا میری امی ایسے کہہ رہی تھی. میں نے کہا بیٹا سب اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اللہ سمیٹے گا ان کو، اور ضرور پوچھے گا اللہ ان کو کس بات کی. اب اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا اس بات پہ کہ ہم کسی کی تہمت بازی کو سمجھتے ہی نہیں. اس میں بیٹھ کے اچھا ہاں، اچھا ہاں، یہ اتنی بڑی چیز میں اتنا پیسہ کس نے دیا تھا؟ مجھے بتائیں کون تھا آپ میں سے جس کا 20 لاکھ کا بھی کنٹریبیوشن تھا، یا کسی کوئی کنٹریبیوشن تھا آپ لوگوں کا؟ جسٹ ٹیل می. اور میں تو خود حیران ہوتی ہوں. یہ تو میں ایک مثال دے کے سمجھا رہی ہوں جو میرے ساتھ بیتی ہوئی. اور پتہ نہیں باقی دنیا کا آپ لوگ کیا حال کرتے ہو. کسی کی بیٹی کو کلپریٹ بنا لیں، کسی کے بیٹے کو کلپریٹ بنا لیں، کسی پہ چلے آزمائش آ بھی گئی، کسی کے بیٹے پہ، کسی پہ ٹاک آف دا ٹاؤن، ڈسکشن، اس کو بجائے اس کی کہ آزمائش، اس دکھ غم تکلیف کے وقت کوئی دعا دے دیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تو تکلیف کا وقت ہے. اگر کسی کے اوپر تکلیف اور دکھ کا وقت آئے گا وہ دعا کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر آزمائش میں خیر ہی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے ایمان میں اضافہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کر دینا. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، اب کتنے قانون شریعت الہی پڑھ چکے ہیں آپ پیچھے، بدکاری والے سارے پڑھ گئے، اس بدکاری کے ساتھ بہتان آئے. یہ بہت بری حرکت، اس سے باز آ جائے بغیر وجہ کہ ہم اپنا حصہ ڈالتے. جب میں نا کسی سے اب آپ سوچیں، تو کسی نے ڈاکٹر فرد ہاشمی سے کہا کہ ہم نے اس کو 200 بوری سیمنٹ دیا. جب ہم وہاں گئے تو 200 بوری سیمنٹ نہیں تھا وہاں پہ. تو انہوں نے کہا اللہ کی راہ پہ لگ گیا. میں آج تک کسی سے 200 بوری سیمنٹ نہیں لی. آج تک ہم سارے گروپ کٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایک بندہ لینے والا نہیں ہوتا، کوئی ایک بندہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مطلب ڈائریکٹلی نا. اور وہ 2 لوگ پھر میں نے بھی وہ لوکیٹ کرائی، 2 لوگ تھے کون نا. وہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک اور تھی، اس نے کہا جب ہم نے ان کو کھانے بنا کے بھیجے، اور ہمارے ہاٹ پاٹس تھے، اور شیشے کے ڈھکنوں والے ہاٹ پاٹس تھے. میں تو کسمیاں کہتی میں نے وہاں سے ہاٹ پاٹ دیکھے گا، نہ میں نے سکھانے دیکھے، نہ میں ایکسیپٹنس میں لاتی ہوں، نہ کچھ نہ. تو میں نے نا وہ 2 لوگ لوکیٹ کی. وہ 2 لوگ لوکیٹ پتہ کیا تھے؟ کسی نے نا اس کا ایک باجی ہے جو نے گھر ڈونیٹ کیا ہے نا، بہت بڑا سا جڑا والا کے پاس. تو ادھر ہی وہ رہ رہی، ہم نے اس کو اسکول بنا لیا، کبھی بلا سے کبھی میں چلے کبھی وہ لک آفٹر کر لیا. انہوں نے الہدا نام کر دیا، ایسے کر دیا. وہ ان کی لڑائی تھی دونوں کی، اور ان کے وہ پیسے کھا چکی تھی. وہ دونوں ان کے پیسے کھا چکی، اور کافی پیسہ کھا چکی. ایک انہوں نے پہلے بیچاری لندن سے آئی ہوئی، اتنا اللہ کا کام کرتی ہے، اتنی خالص مخلص خاتون ہے. ایک کو مدرسہ بنا کے دیا، دوسری نے پلاٹ بھی لیا، چیزیں بھی لی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈونیٹ نائلہ کو اور الہدا کو کر دیا، نائلہ کو الہدا کو، فیس پرسن میں ہوں سامنے اور کچھ نہیں. اس کے بعد کیسے کہاں پہنچی، کیسے سکینڈل، یہ بہتان اس میں کیا آنے جو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو کہانیاں. اور پھر اللہ اس کو لوکیٹ بھی کرا دیتا. پھر میں نے اس کو بلایا، اور پھر وہ بندی یہاں پہ آ کے باجی کے پاس رو رو کے مجھے کینسر کے ٹیکے لگنے، مجھے 3 لاکھ روپے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیا، اور جس نے بہتان لگایا تھا. کیونکہ مجھے یہ آیت یاد آتی ہے، حضرت ابوبکر کے لیے آئی تھی کہ خبردار ان کا خرچہ بند کیا تھا. شاباش، انہوں نے ڈبل کر دیا. اور وہ میں اب کیا بتاؤں کہ کس حال میں اور کس طرح سے ہے کہ جو بہتان بازیاں کر. اس لیے سنا رہی یہ باتیں مثالیں دے دے کے کہ کسی کے اوپر کبھی کوئی کسی چیز میں شامل نہ ہوا کریں. یہ جو خاتون تھی جس پہ لگی، اس کی باڈی لینگویج تھی، اس نے الفاظ بھی نہیں آتے ہسٹری میں. اچھا بچ کے نہیں آئی، اتنا کہہ دیا. اس کو بھی 80 کوڑے پڑ گئے. کہاں ہم بیٹھے بتائیں نا، کتنی ڈسکشن میں حصہ لیتے، کتنا لوگوں کو ڈسکس کرتے رہتے، کتنی باتیں لوگوں کی کرتے رہتے، کتنی کہانیاں. ایسا زیوم کریں گے کہ اس کی بہو لڑکے چلی گئی، اس کی بیٹی، اس کا ایسے ہو گیا، اس کا فلانا ہو گیا.
اوئے ہوئے ہوئے، خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کا مسئلہ بن جائے نا اللہ کی طرف سے، پھر دیکھیں آپ کی زبانیں کیا کھلتی ہیں اور پھر آپ کیا قسم کھاتی ہیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لائے، ان بس خود ان کے پر دوسرا کوئی گواہ نہ ہو، ان میں سے ایک شخص کی شہادت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، 5ویں بار کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ اور پھر یہ عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے شہادت ہے، اور پھر شخص جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر اپنے الزام میں سچا ہے۔ آپ یہ سوچیں، اس کے ساتھ جو سمجھنے کی بات ہے نا، صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خدا کے لیے زنا کا گواہ کوئی نہیں ہوتا، نہ بن سکتا ہے۔ کہاں سے 4 گواہ بن سکتے؟ 4 گواہ لائیں گے نا تو پھر زنا کی بات قبول ہوگی کہ یہ زنا کار ہے، یہ فلان ہے۔ ہم منہ سے لفظ نکال دیتے کہ یہ اور یہ اتنا سخت یہ حکم ہے کہ ایک خاوند نے دیکھا بھی ہے اور سب کچھ ہے، کنفرمیشن کے ساتھ ہے، پھر وہ اس کے پاس جائے گا، قرآن اٹھائے گا، مسجد میں اتنی دفعہ قسمیں کھائے گا، اور اگر بیوی جھوٹی ہوگی اور اس نے پھر جھوٹ کہا، یہ ایک قبیلے کی خاتون تھی، اس نے اپنے کہتی اس کے تم جھوٹ بولے، اس نے کہا میں اپنے میرا قبیلہ بے عزت ہو جائے گا، میری برادری بے عزت ہو جائے گی، اس لیے میں نے یہ جھوٹی اٹھا لی اس نے قسم۔ پھر دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، جب ایسی سینیریو ایسا سچویشن ہو جائے نا، تم پر لوگوں پر اللہ کا فضل، اس کا رحم نہ ہوتا، اور اللہ بڑا التفات فرمانے والا ہے۔ بیویوں پر الزام کا معاملہ بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا ہے، کیا کریں؟ بیویوں کا معاملہ پیچیدگی میں ڈال دیتے ہیں، کیسے بیوی کو ٹھیک کریں پھر؟ یہ لعان کا جو معاملہ ہے کہ بدکاری ہو، بات نہ مانے خاوند کی، سنے نہ، کنٹرول میں نہ آئے، اور ہر وقت اپنی اس کی سوشلائزنگ ہو، یہ ہو وہ، بندہ بیزار ہو اس سے، کیا حل ہے؟ ہاں جی فرق کیا حل ہے؟ جی وہی نا کہ اب بدلنے والی چیزیں تو نہیں ہے نا، یہ صلح خیر ہی ہے نا، اس کو ٹھیک ہی کرے نا، کوئی راستے ڈھونڈے، کوئی چیزیں ڈھونڈے۔ جب میں نے یہ عنایت کے حوالے سے نا کئی دفعہ ڈاکٹر سمیع کے پاس کیسز آتے تو وہ ڈسکس کرتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب ایسی آسان اور حکمت سے معاملات کے کہ خود وہ پڑھ لیتے ہیں قرآن، بیوی پیچھے رہ جاتی تھوڑا سا، تو پھر وہ اتنے اچھے طریقے سے ان کو چلاتے ہیں کہ خیر نکلتی۔ اکثر مطلب بعد میں سننے میں آتا ہے کہ وہ بندی اب اللہ کا کام کری، ایسے کیا اس نے، ایسے کیا، دلوں کی بہتان گھڑ لے، تمہارے اندر کا ایک ٹولہ تھا، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ خیر سمجھو، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جس نے اس میں جتنا حصہ ڈالا اس نے اتنا ہی گناہ کا بھار سمیٹا۔ افواہیں پھیلانا، یہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ کیا چیز تھی جو ان کو کرنے پہ مجبور کر رہی؟ شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ خاندانی یونٹ توڑا جائے، بیوی کو سرکش بنایا جائے، تابع داری میں نہ لے جائے، جو مرد قوام ہے اس کو لیڈرشپ نیچے کی جائے، اور جب وہ اس چیز میں کامیاب ہو جائے پھر اگلا سٹیپ کیا کہتا ہے کہ اب اس خاندان کو توڑا جائے کسی طرح۔ سب سے بڑی کامیابی اس کی یہ ہوتی، خاندان توڑا جائے، اور اس خاندان توڑنے کے اندر سکینڈل، خبریں، لوگوں کو وسوسے، وسپر، سب سے زیادہ اس میں عبداللہ بن ابی ظاہر ہوا تھا۔ اس نے سکینڈل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحریک پیک پہ جا رہی تھی، اسلام کا اتنا غلبہ ہو رہا تھا، فتوحات اتنی ہو رہی تھی، اور اسلامک سوسائٹی ایسی ڈیولپ ہو کے انٹرنیشنلی بن رہی تھی۔ اب اس کو ویک کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر پہ اٹیک کرو۔ اس گھر پہ بہت بڑا اٹیک تھا، یہ تو اللہ نے انٹروین کر لیا، 1 مہینے تک پورے مدینہ کے اندر یہ خبر پھیلتی رہی۔ مسجد نبوی کے اندر جب جھگڑا ہونے لگا قبیلوں کا آپس میں، تو اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو مجھے اس اذیت سے آزادی دے گا؟ کس تکلیف، کبھی اس سے پوچھ رہے، کبھی اس کے پاس جا رہے، کبھی اس سے گواہی لے رہے، گواہی دیکھے سوکن کی گواہی کیا تھی۔ اور حضرت زینب جن کی آپس میں ان کے بحث چلتی تھی اور یہ بتاتی تھی کہ میرا نکاح تو میرا بھی نکاح آسمانوں پہ ہو گیا کہ میرا بھی آپس میں ہی کر، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے سوائے خیر کے اور کچھ نہ پایا ہے۔ سو جاتی تھی، بکری آٹا کھا لیتی تھی کبھی کبھی، ہر سوکن، حالانکہ کیسا موقع تھا، کیا تربیت تھی ان کی۔ آپ ہوتی، ہم ہوتی، کیا کہتے؟ 101 باتیں کہتے ہیں، ایک نہیں 101 نکال سکتے تھے ہم۔ ان کو دین سمجھ آ گیا، ان کو شریعت سمجھ آئے، وہ خیر کا پہلو دیکھنے والے لوگ تھے۔ آج ہم اپنے گھروں میں بھی خیر کے پہلو نکالیں اور شر کو سائڈ پہ کریں اور خیر کو اجاگر کرنے کی کوشش۔ تمہاری ابیلٹی ہے، تمہاری کیپیسٹی ہے، تم اتنی اچھی ہو۔ میں ڈاکٹر سمیع کے پاس جاتی تھی جب شروع میں، سعدی میری گود میں تھا، پہلی دفعہ گئی ہوں، انہوں نے کہنا آپ اتنی اچھی انگلش، آپ کا اتنا اچھا کیلیبر، آپ اللہ کا کام کریں۔ میں نے آگے سے کہہ کے لگانا، میں نے آگے سے یہ کہنا، اور انہوں نے اتنا کنونس کرنا، اتنا موٹیویٹ کرنا، پھر بلانا، پھر کتاب بھیجنی، کبھی کچھ کرنا۔
ہمیں بھی تو گھروں میں اپنے ایفرٹ کرنی چاہیے نا، اور اچھے طریقے سے، آسن طریقے سے، کہ تمہارا کیپیسٹی ہے، تم دیکھو ایسے کرو ایسے کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ گھبراؤ نہیں، اس میں جو انہوں نے بھار سمیٹا نا میں دیکھ لوں گا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. جس کو تم لوگوں نے یہ سنا، اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہو رہے ہیں عائشہ کے لیے. جس وقت قرآن کی غضبناک آیتوں میں سے تم نے کیوں نہ کہا مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے لیے نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ سری بہتان ہے. آخر ایک انسان کے دل کے اندر ایک آواز ہوتی ہے اس کی، یہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے. اب پھر تم لوگ پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا، اور جن باتوں میں تم پڑھ گئے ان کی پاداش پر بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے جب تمہاری ایک زبان دوسری زبان اس جھوٹ کو لے رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تمہیں اسے ایک معمولی بات سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک کی بہت بڑی بات ہے. کیا بڑی بات ہے؟ یہ ایک نبی کی زوجہ ہو جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہو، اس کے بارے میں کوئی بات کہے. اگر ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں کہ نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں، تو جنرلی کبھی کسی کے بارے میں بات ہو تو ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے جب کسی کے بارے میں بات ہو؟ ہاں جی اچھا آپ بھی پارٹیسپیٹ، ہاں ایسا ہی ہے بالکل، اس کا پھر اس کی کہانیاں ساری آ کے ہمیں سنا دو کہ یہ ایسے کہہ رہے تھے، یہ ایسے ہو رہا تھا، یہ اس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی تھی. کیوں نہ سنتے؟ تم نے کہہ دیا ہم ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں. سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، علیم و حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلائیں، دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل، اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، یہ بات نہ ہوتی اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو بھی تمہارے اندر پھیل گئی تھی بدترین نتائج لے آتی. 1 مہینے کے بعد بھی اللہ کے نبی آئے اور حضرت عائشہ سے کہیں اگر غلطی ہو گئی ہے تو بتا. حضرت عائشہ کا کانفیڈنس لیول اتنا ہائی تھا کہ انہوں نے کہا اور والدہ والد نے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی ہوئی مسٹیک تو بتاؤ. ایک دم انہوں نے کہا کہ میں نے وہ بات یاد کی حضرت ابراہیم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا، اور میں نے حسبی اللہ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل پڑھا، اور میں اٹھ کے اندر چلی گئی کہ جس شک نے آپ پر ڈال دیا میں اس میں کچھ نہیں کہتی. اتنی دیر پہ اللہ کے نبی پہ آثار آنا شروع ہو گئے وحی کے، اور وحی میں آیات آنا شروع ہو گئی، اور پوری آیات کے اندر حضرت عائشہ کی شان میں یہ آیات ہے. وہ کہتی تھی میں سمجھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میری برات میں بولیں گے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں بولے. ایسی پاکیزگی، ایسا معاملہ کیسے پاکیزگی بچوں کے اندر ڈالے کہ بیٹا تم کسی کی امانت ہو خدا کے لیے، یہ تم سکارف پیچھے کر کے یہاں بال نکال کے آئی ہو، کدھر جا رہی ہو تم؟ اور تم قرآن کی اسٹوڈنٹ ہو، کیا مسئلہ ہے؟ یہاں سے باہر پکڑنا مشکل ہوتا ہے گاڑیوں سے، تو باقی کیا کریں؟ کیا معاملات ہو، باقی معاشرے کے کیا حالات ہوں گے، باقی سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس لیسن سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کرے. جس کسی نے فحش پھیلایا دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا اور دردناک دوں گا. ہائی لائٹ کر کے اپنے لکھے ڈائری میں کون کون سی فحاشی ہوتی ہے. فحش اور حیا ایمان کی جڑ ہے. کس طرح سے ایمان کی جڑ ہے؟ اس سے پھر 70 شاخیں نکلتی ہیں. جب حیا اڑتی ہے تو سب پہلے کیا ہوتا ہے؟ لباس کم ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کرتا ہی ہے. اب آپ دیکھیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں نا لوگ، وہ عورتیں سب سے زیادہ بدترین مخلوق میں کہ وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور شریعت نہ لگائیں اپنے اوپر، اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں، اور فرض کی حفاظت نہ کر پائیں، اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں. اور پھر ترک معصیت، تزکیہ کرنا، 3 چیزیں جو مسلمان کا خون حلال کرتی ہیں کہ ان کو مار دو. اور ان کو مسلمان جب لا الہ الا محمد رسول اللہ کی شہادت دے اور اس کے بعد مرتد ہو جائے تو پھر مارو، جان کے بدلے جان ہے. اور پھر اگر زنا کا کام ہوا ہے، شادی شدہ زانی ہے تو مار کے ختم کر دو، اس خون کو حلال کر لو، یہ معاشرے کو ٹھیک کر دے گا. استغفر اللہ. اور غامدیہ کی ہوئی اور زنا کی تعریف آ گئی. اور مریض کے لیے کیسے مارو، اس کے لیے کوڑے کیسے مارو اور کیا کرو. حضرت عائشہ کی فضیلت تمام جہان کی عورتوں کے اوپر. ام المومنین کو رسول اللہ نے جو کہا کہ اس کے معاملے میں مجھے کچھ نہ کہا کرو، یہ میرے بستر میں ہوتی ہے تو مجھ پہ وہی آتی ہے اور کچھ. اور پھر حضرت عائشہ جب باقی 8-10 باتیں کہیں گی نا تو ہم آپ کے اندر پاکیزگی کیسے ڈالیں؟ جتنی پاکیزہ ہوگی اتنی بڑی بادشاہت ملے گی، جتنی پاکیزہ ہوں گی اتنی بڑی بادشاہت ملے گی. اور ایسے غیر کسی طریقے سے مل جائے گی آپ کو کہ آپ کی سوچ نہیں جا سکتی کہاں سے ملے گی. آپ یہ اللہ کے وعدوں میں سے تو ہم نہیں چاہتے ہماری بچیوں کو بادشاہت ملے.
پاکیزہ سوچ ہو، پاکیزہ عمل ہو، سب کچھ اس کا ایسا، کوئی اسکینڈل اور بے حیائی کے کاموں میں پڑھنے والی نہ ہو، اس کی کہانی سننے والی نہ ہو، اور معاملات کو کس طرح بگاڑ کے ہم رکھ دیتے ہیں. ہم سوچ نہیں سکتے، گھروں کے کوئی معاملے نہیں بگڑ سکتے اگر ہمیں سورہ نور سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہمیں سمجھا رہی ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن حضرت عائشہ رو رہی ہیں اور بیمار ہو گئی ہیں، اور واش روم میں جا رہی ہیں، مستر نعمان کا پھر انہیں وہاں سے جا کے پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کی خصوصیات کے لیے کہا، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ واحد کنواری جو میرے نکاح میں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روایت میں آتا ہے کہ آخری مسواک بھی انہوں نے دی تھی. حضرت عائشہ آپ کے کہا جاتا ہے کہ جو مدفون ہوئی وہ کس قرب میں ہوئی. حضرت عائشہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تو خاص وحی آتی، آسمان سے ان کی برات میں اللہ تعالیٰ بول اٹھے. وہ خلیفہ رسول ابوبکر کی بیٹی تھی، اور دنیاوی مغفرت اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان پہ فرمایا. حضرت صدیقہ کی فاضلانہ جو تقریریں اور ابلاغ اور حدیث اور 1/3 دین کا ملنا، یہ واقعہ انتہائی جھوٹا واقعہ تھا. پورے معاشرے میں طوفان اٹھا، اور اس نے حسن خلق اور معاملہ فہمی اور اس کے ساتھ سارا اللہ نے خود سنبھال لیا. کس طرح اللہ نے سنبھال لیا، کس طرح سے الزام تراشی کے فتنوں میں اللہ کہہ رہے جو حصہ دار بنتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ گار. الزام تراشی ایک بڑا فتنہ ہے، اس میں جو حصہ دار بنتا ہے اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے. عبداللہ بن ابی کی اس باتوں کے اوپر، اور سب سے بڑی جو چیز آتی ہے یہاں پہ ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 21 کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کرو گے تو فحش اور بدی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل، اس کا رحم تم پر نہ ہوتا تو میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اللہ سننے اور جاننے والا. اب بتائیں، میں کہتی ہوں بندے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اتنے بنتی ہیں نا چیزیں، کلب، ہوٹل، گھر، تفریحات، شادی ہال میکسیمم پیک پہ ہے اس وقت اس معاشرے کی. یونیورسٹی کالجز نہیں ہیں یہاں پہ جی جناب ہم 4 لوگ مل کے ایک بڑا سا لنڈن سے امریکہ سے فیلیٹ کر کے بناتے ہیں. پورا کسی بندے کو انڈیا میں سے باہر نکل کے صرف نوکری اور پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. ہارورڈ والوں کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا یونٹ یہاں بنا، انہوں نے ادھر انڈیا میں بنا دیا. ایسے وہ بزنس مین ہے، فٹافٹ ان کے ساتھ افیلیٹ کرتے ہیں، ساتھ ہی ان کی وہاں پہ یونیورسٹی بھی بن جاتی ہے، یو کے کی بھی اور ان کی بھی. جو ٹاپ ہے یو کے والی کو تو لفٹ ہی نہیں کراتے، ٹاپ لیگ والی کو لفٹ کراتے ہیں امریکہ. وہ کہتے ہیں ایسا تو ہمارے پاس بھی ہے جیسا یو کے کا اسٹینڈرڈ ہے نا. اب فحاشی کی نشر و اشاعت میں اپنے لیے خود سوال لکھے سائد کے ساتھ 21 کے ساتھ، ہمارا کیا حصہ ہے؟ اشاعت فحش کیا کیا ہے؟ لازم و ملزوم دیکھیں کہ ایک شخص کی وجہ سے اجتماعی زندگی میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. کیسے؟ ایک ماں ہے جو ایسے، اس کے اندر شریعت نہیں ہے، دین نہیں، اس کے بچے دینی بن جائیں، اس کے بچے وفا شعر حیا شعر بن جائیں گے، وہ شیطان کی نجاست پہ ہے. آپ اس چیز کو سوچتی کیوں نہیں ہے، اس چیز کو دیکھتی کیوں نہیں؟ ایک کتاب تھی میری، وہ پتہ نہیں مجھے مل نہیں رہی، میرا دل تھا میں اس میں سے آپ کو سناؤں. ہر چیز کا الگ شیطان ہوتا ہے. جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، جس کھانے پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا، اس پہ شیطان شٹ کرتا ہے جب بسم اللہ نہیں پڑھی ہوتی، اور گند کھا کے جب وہ شیطان کا گند کھا لیتے ہیں نا، پھر ان سے گناہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. ان کے اندر اتنی گندگی جا چکی ہوتی، ان کے بلڈ کے اندر وہ پوائزنس چیزیں جا چکی ہوتی ہیں نا. تو یہاں پہ اس نشر و اشاعت کے لیے پاکیزگی کیسے ہے ہمارے معاشرے میں؟ اندھا دھند ہم پیچھے چلے جائیں اور چلنا شروع ہو جائیں. ہر شخص اپنی خلوت کا بھی خیال کرے، اپنی پرائیویسی، اپنی تنہائی کا بھی. ہر شخص اپنے دل کو دیکھے کہ کیا ہے. ہر شخص علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، جماعت سے جڑنے کی کوشش کرے، اور اپنی پاکیزگی کے لیے سوچے کہ میں پاکیزہ کیسے ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری برات میں حضرت بکر نے قسم کھا لی تھی، اے نبا تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہو، قدرت رکھتے ہو، اور اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کرے، انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت ہے. یہ حضرت بکر کے لیے آیات تھی کہ آپ نے ان کا خرچہ کیوں بند کر دیا، شاباش آپ کو اس کا خرچہ دینا ہے. تو آپ نے فوراً ڈبل کر دیا تھا، کیونکہ اللہ کے لیے بندہ دیتا ہے نا، بندوں کے لیے تھوڑی دیتا ہے. جو لوگ پاک دامن عورت اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں اور پھر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی، ان کے بڑا عذاب ہے. میں تو کہتی ہوں ایسے ہے جیسے ڈنڈے پڑ رہے ہو ان آیات کے ساتھ. ہم جس کے ہمیں فلم سٹار کے بارے میں بھی کچھ کہنے کا حکم نہیں. ہم نے کیا دیکھا اس کا جو ہم کسی کو کہہ دیں؟ حالانکہ حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے جو بندہ
کھلی فحاشی کر رہا ہو اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھی ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں سدھر رہے، ان کے گھر کو کیا ہو گیا، انہیں کیا لت لگ گئی ہے، کیا بےہودگی کے کاموں میں پڑ گئے ہیں. اور یہ ان کے بارے میں جو کھلا، جو اب میڈیا پہ اپنی پوری تصویریں، فلمیں، سب چیزیں چلا دیں، ان کے بارے میں آپ کھلی بات کر سکتے ہیں. بٹ دین ایون میں کہتی ہوں اللہ بچائے، بس کوئی بات نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے. اور پھر اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں ان کے خلاف، اپنے ہاتھ ان کے خلاف کرتوتوں کی گواہ. اس دن وہ بدلہ انہیں پورا دیا جائے گا جس کا مستحق ہے، انہیں معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق سچ کر کے دکھانے والا. ہائی لائٹ کریں پارٹی گوئنگ کون ہوتے ہیں اور اپنے دوسرے کے ساتھ دینے والے کون ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر یہ کیا چیزیں قطرہ قطرہ، رتی رتی بات بھی اللہ پکڑ لیتے ذرا ذرا. اور اگر ہماری سوچ اچھی ہے نا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے کام اور معاملات بھی اچھے. اگر ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں، ہم پاک کریں، اور آگے بڑھتے ہم نظر پاک کریں، مومنوں والی صفات کی اس کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کا سلام حضرت خدیجہ کے لیے آیا تھا نا، اسی طرح جبرائیل امین حضرت عائشہ کو بھی سلام کرنے کے لیے آیا تھا. حدیث کی روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ علیہ السلام کو کچھ نظر آتا تھا، میں نہ دیکھتی تھی. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام. تو حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازواج مطہرات پر فضیلت کہ یہ فالتو بات نہیں کرتی تھی. جب کسی کو مسئلہ، دکھ، تکلیف ہوتی، کتاب نکالتی تو بیماریاں بھی. ان کے عائشہ آپ کیسے کرتے؟ کہتے میرے باپ کے تھے اس وقت جو اسلام نہیں بھی تھا تو بہت ڈیلیگیٹس آتے تھے، طب والے، حکمت والے، تو جب کوئی اچھی باتیں بتاتے میں لکھ لیتی تھی اور میں لوگوں کو پھر وہ شیئر کرتی تھی. آج ان کو نا جب آپ کے پاس وسائل ہیں، پیسے ہیں، سب کچھ ہے نا، ان کو پڑھنے ہی ڈال دیں، دنیا والی تعلیم میں ڈال. اب کو ایجوکیشن میں نہ ڈال دیں اور ہی کام خراب ہو جائے. کسی تعلیمی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے پہ ڈال دیں. آپ یقین کریں یہ نہیں پڑھیں گے. آج میں آپ کو شرطیہ کہتی ہوں جس نے ان کو کسی پڑھائی پہ ڈال لیا نا، میں اس کو اپنا گرو مان لوں گی. جتنی ہے اور ٹیلنٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہیں، ان کو کوئی کنٹریبیوشن کہہ دو، ان کو کچھ کہہ دو کہ آج کل یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، آپ یہ والا کریں، بڑا زبردست ہے. اگر آپ نے وہاں نہیں کرنا آپ آن لائن کر لیں. میں کہتی ہوں جی ہاں نانا جی ضرور انشاءاللہ ضرور ضرور. ہاں مجھے انفارمیشن، ساری انفارمیشن میں بھیجوں گی، شاید کسی طرح لگ جائے. اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کا ہم پہ بڑا احسان تھا. انسان کے لیے صرف یہی بندہ حل جزا احسان الا الاحسان، کس نے احسان کیا تو میں اس کے احسان کا جواب اس کو قرآن دے دوں کسی طرح. پر بڑا مشکل. لگا کے دکھا دے مجھے کسی کو، پڑھنے پا دے نا. دیکھو پھر دیکھو پڑھ دیا کہ نہیں پڑھتی. یہ جب اس ٹریک میں آ جاتی ہے نا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اور ان کا دامن پاک ان باتوں سے جو بنانے والے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. اب یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں میں تو پاک ہوں، میرا میاں اچھا نہیں ہے، وہ ایسے پیتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے. بس یہ ملان پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ملان شوق کیا ہے، آپ کے ذوق کیا ہے، آپ جاتی کس طرف ہے. شریعت کے اینٹی جاتی ہے کہ شریعت کے پاس جاتی ہے. اگر خباثت اندر بڑھی ہوئی ہے تو شریعت اچھی نہیں لگتی، دین اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں اچھا لگتا اس کا. اس کے اندر دوسرے ٹریک پہ ماڈرنزم کے شیطان والی خباثت. دو ہی ٹریکس ہیں یاد رکھیں، ٹریک تین نہیں. ایک مومنوں والا اور ایک خباثت والا. دیکھ لیں آپ جب آپ کسی بندے کے اندر شعور زندگی کا ڈال دیتی ہے نا کہ حلال کیا حرام کیا ہے. میں نے بتایا نا کہ ڈاکٹر نائلہ جب اس کلینک میں گئی اور ان کی پے 4 ٹائم زیادہ تھی اور سر 2 سے سب نے چھوڑ دی نوکری. اس نے کہا استھیٹکس کا ادھر سے کاٹ دو، ادھر سے کاٹ دو، ورجن کر دو، فلانا کر دو، اس کے بال کاٹ دو، اس کا منہ کھینچ دو، اس کا یہ کر دو، اس کو یہ بنا دو فلم ستارے میں. اس نے کہا یہ حرام رزق ہے، یہ میں نے نہیں لیا. جب ہم زندگیوں میں حلال حرام کا بچوں کے اندر شعور نہیں ڈال رہے پھر آگے زندگی میں ہم کر کیا سکتے ہیں. ان کو حلال پتہ ہی نہیں کہ یہ مکس گیدرنگ میرے لیے الاؤڈ نہیں ہے، یہ پاکیزہ نفس ہوتی کیا، بلند اخلاق ہوتا کیا ہے، کیسے. آپ یہ دیکھیں اب اگر میری ساس اور بھی کچھ کہی تو کوئی شریف عورتوں والے لچھن ہی نہیں تمہارے، کچھ بھی کہہ سکتی اینی تھنگ. کیونکہ اس کا ویژن تھا نا، وہ دیکھ رہی تھی نا کہ کس کس اینگل سے دیکھے کیا معاملہ. اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے ساتھ دوسرے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. اور طریقہ تمہارے لیے بہتر توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ دے. ہائی لائٹ کریں تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی کیا چیز ہے جو تدبیر نہیں ہمیں بتائی ساری. اور یہ تدبیر بتائی کسی کے گھر گئے 3 دفعہ بیل دو اور اگر وہ نہیں کھولا واپس چلے جاؤ. بیل پہ انگلی رکھ ڈا 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 ڈا. رات تک 11 بجے مجھے کسی کا فون آیا، میں تو پڑھ رہی ہوتی.
کہتے فون آیا کہ نالا باجی میں آپ کے گیٹ کے باہر کھڑی ہوں، بیلیں دے رہی ہوں. میں نے کہا بیٹا ہم تو تراویاں پڑھ کے سوئے ہوئے بھی ساروں کو کتنا گھنٹہ ہو گیا تو کیا. تو پھر بیل کے بغیر چین نہیں ہے. پھر اس نے فون بھی کیا کہ شاباش. یہ کون سا قانون ہے جو ہم سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں ہم لوگ نہیں سمجھتے ایسے. اور کسی سے پوچھ کے جاؤ آپ پاس ٹائم ہے میں آ جاؤں پلیز. کئی لوگ سے اتنا ملنے کو دل کرتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں بڑی بزی ہے پتہ نہیں ٹائم ہوگا کہ نہیں ہوگا بہت. لیکن پھر بندہ کہتا اچھا ٹائم لے کے اچھا ٹائم پھر اس میں کئی سا رہ ہی جاتا ہے اس میں. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کی سخت ممانعت کی. اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں، اگر آپ کسی کی دوست ہیں اور آپ کٹھی ہیں دونوں، اس کے بعد آپ اس کی برائی کسی دوسرے کو سناتے ہیں، زندگی میں اس بندے کی نہ گواہی لینا اس سے کبھی بات کریں. یہ بندی کسی دوستی کے لائق نہیں ہے. جو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور آپ کی خامیوں پہ نظر رکھ کے دیکھوں اچھا میں آپ سناؤں کیسے لوگ جنرل لوگوں پبلک کا ایسا باتیں ہوتی. میں تو اس کے گھر گئی میں حیران ہی رہ گئی. میں تو ایسی کہانیاں سنائیں گی بیچاری کی ایسے اینگل سے انالیسس کر کے آئیں کہ حیران کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھے اور اس کے گھر کو دیکھ رہا اندر سے اس کی لوہے کی سلاخ لے کے نا آنکھ پھوڑ دو. جب معاشرے میں پھرے جیسے ہاتھ کٹا ہے تو لوگوں کو نظر آئے کہ اس نے کسی گھر دیکھا تھا اور اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، اس پہ پولیس نہیں آئے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کا حکم. کتنی بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے واپس آئے، جہاں سے بھی واپس آئے مسجد میں بیٹھے اپنے گھر میسج بھیجے کہ بھی آپ. کئی خاوند ایسے ہوتے ہیں دبے پاؤں آتے ہیں جوتیاں مارتے ہیں. تو مجھے بتائے بہن بیچاری اللہ جنت نصیب کرے، وہ بتاتی تھی مجھے کہتی میرا میاں ایک دن آیا میں اے سی چلا کے سوئی ہوئی، میں سوئی ہوئی تھی میرے منہ پہ اتنی زور سے تھپڑ مار تو میں اے سی چلا کے سوئی تھی اتنا بجلی کا بل آتا. ایسے بھی بندے ہوتے، ایسے بھی مخلوق دنیا میں ہوتی کہ ان کا آخری سفر کیسا ہوتا ہوگا. تو میں سے کامل مرد ہوا جو اپنی بیوی کے اچھا ہے اگر اس سے کام کرنا کاروبار کرنا پہلے دیکھو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اخلاقیات سے ڈیل کیسے ڈیل کرتا ہے بھلا. صرف اس کی اچھائیاں دیکھتا. وہ تو پسلی کی ہڈی سے بنی، اس کو محبت سے شفقت سے ڈیل کرتا، جھوٹ بول کے بھی اس کی تعریفیں کرتا. یہ کریکٹر ہے بندے کا. اور کہاں ہے ہمارا کریکٹر؟ بتائیں یہ والا کریکٹر بندوں کا کہاں ہے؟ گھروں میں گھسنا، دبے پہنچانا، ساسوں کا جانا، نندوں کا جانا، نوکروں سے خبریں لینا، ڈرائیوروں سے کہانیاں سننا، یہ ہمارا معاشرہ. یہ ہم بڑا کام کر سکتے ہیں. اگر کسی کے ڈرائیور کے پاس میں بیٹھوں اور وہ بات کرنے لگے جوتے مارنے رہ جاتے ہیں باقی جو میں اس کا حال کر کے آتی. باجی ایندہ نا ڈرائیور مینوں مل گیا انہوں نے جڑیاں کہانیاں سنائیاں میں تمہیں دساں کی سی. وہ جی طلاق ہوئی کہتے اوتھے میں نے کہا باجی وہی چپ کر دیں دوبارہ آواز نہ نکلے. آپ بس اس فضولیات اس بکواس بازی کے لیے ٹائم ہے؟ اس طرح کا کردار ہے آپ کا؟ یہ اخلاق ہے آپ کا؟ یہ مورلز ہیں آپ کے کہ آپ نوکروں گھروں میں جھانکنا تو کیا کہانیاں. سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں. جی بتائیں آگے آ جائیں. ناچ گانا چل رہا ہے. ہاں بیٹھ جائیں پیچھے صوفہ ہے. انہوں نے نا اٹھ کے دیوار سے اوپر سے جھانکا تو انہوں نے کہا میں تم پہ حد جاری کروں گا. انہوں نے کہا عمر میں تیرے پہ 4 حدیں کراؤں گا تو نے میرے گھر میں جھانکا کیسے؟ آیت پڑھی ہو میرے گھر میں جھانکا غلط سوری کیا. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا اینی بڈی کین ڈو اینی بڈی ایٹ ہوم کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز. بات یہ تھی کہ اب جو فحاشی ہے نا انہوں نے گھر تک نہیں رکھی، اس کو پھیلا دیا. اس کے ساتھ پھر حدیث جو کنیکٹ ہوتی ہے نا وہ یہ کنیکٹ ہوتی ہے کہ جب کھلی کر کے لوگوں کے لیے کر رہے ہو لوگوں کو بھی اس میں سے شوق اور ذوق ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ نے انٹیریئر کس سے کرایا؟ کھانا سب سے پہلے یہی پوچھیں. سب سے پہلے یہی بیماری ہے. سیٹ کس کا ہے اور جوڑا کس کا ہے؟ میک اپ یہ والا رہ گیا تھا بالکل سے. سب سے پہلے کوشچننگ یہ والی ہو جائے گی جو ایک میں کسمیاں کہتی ہوں یقین کریں اتنے کے باوجود حرام ہے کوئی دلہن کی طرف دیکھتا. حرام ہے جو جیسے اسٹیج پہ ہوتا ہے اس کی تصویر بنانا بڑوں نے بنانا اس نے بنانا اس نے بنانا ایسے کرنا شو ڈرامہ کر 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 کے اس کی وہ چیز ہی ختم ہو گئی آرٹیفیشل کریٹ کر کے. ہاں جی
ہاں جی، دلہن دبی ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہمیشہ دلہن آج کل وہ نا کئی دفعہ بہنوں کی شادی تھی، میں نے یہ والا ڈریس نہیں پہننا، میں نے یہ والا نہیں پہننا، یہ میری بہن اس طرح سے دب جائے گی، اس کا یہ اس طرح سے کلر نہیں پہننا، اس کو دلہن کو فوکس کر دو. اب جو امی ہے وہ بڑی دلہن بنتی ہے اور بیٹی بہنیں اس سے بڑی دلہن بن جاتی ہے اور سب. اور دلہن 4 5 دن سے مار کھا کھا کے ناچ ناچ کے تھکی اس دن ایسے پڑی تھی. ایسا آبزرو کر کے دیکھنا، اس دن مری پڑی ہوتی ہے بےچاری نا، اتنا ناچا ہوتا ہے اس نے، اس دن تھوڑا اس کو سکون سے بٹھایا ہوتا ہے تو اس دن پھر اس کی حالت غیر ہوئی ہوتی ہے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، لوگوں کے گھروں کی تانکہ جھانکی نہیں کرنی، آنکھ پھوڑنا، اور یہ جو اگر باز نہ اس کا کشمکش اور مزاحمت سے، اور کیا کریں، جاہلیت کی رسومات ہیں ابھی تک ایسی چل رہی ہے، کوئی باز ہی نہیں آتا نا. اور ایک مرتبہ نا یہ ٹیبل لیمپ لگا کے نا میں پڑھ رہی تھی اس طرح کر کے نا قرآن رکھ کے، میں اس عورت کو اتنا نہیں جانتی ہوں، محلے میں کی رہتی تھی نا، ایسے کر کے نا اس لیمپ کے پاس آ کے کہتی ہے السلام علیکم. میں کہتی ہوں مجھے سنبھلنے میں بھی دیر لگی کہ میرے سر پہ اتنی قریب کون آ کے کھڑا ہو گیا ہے، کس طرح سے. اور پھر نا گھر میں گھوم گھوم کے دیکھنا، گھوم گھوم کے دیکھنا، ایسے دیکھنا ایسے دیکھنا. خدا کے لیے ابھی ہم نے قلب سکیم بیمار دل کی بیماریاں پڑی، لوگوں کی چیزوں کو دیکھ، بہت ہی لو گریڈ اور چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور لو گریڈ اور چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا. اور میں تو سمجھ نہیں آتی. پھر نا وہ مجھے بتایا، وہ بتایا کہ میں جب گئی ہوں نا پانی شانی کا ارینج کرنے، تو کہتی میں نے دیکھا کہ سارے گھر کی ویڈیو بنا، ان کی گھر کی ویڈیو بھی بیچاروں کی بنا لیتے ہیں اس طرح سے بھی. یہ انسان کے پھر کہاں سے قرآن اور کہاں سے شریعت سمجھ آنی ہے. اے نبی، کس آیت پہ تھے، اگر کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ پاکیزہ طریقے، جو کچھ تم کرتے اللہ سے البتہ تمہارے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، جو تمہارے فائدے کام میں کوئی چیز ہو، تم جو چیز کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو اللہ کو خبر. مطلب پبلک پلیس ہے، اسکول ہے، ادارہ ہے، چیزیں ہیں، اس میں بھی کسی بندے کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہاسپٹلز ہیں ادھر، صرف ادھر آپ جا سکتے ہیں، باقی کسی کے گھر میں نہیں ہے. آج پرومس کریں اپنے دل کے ساتھ، بغیر اجازت. تائی چچی کی پرائیویسی کتنی رہنے دیتی ہیں آپ، چچی کے کمرے میں گھس کے اس کی نیل پالش لگا کے بال بنا کے، چچی ہمارا حق ہے یہ چچی. اور اس کے فون میں سے گیلری ایکسپلور کر لیں، اس کا فون بھی دیکھ لیتے. یہ جھانکنا کتنی بری بات، کسی کا خط کھولنا کتنی بری بات. میں کہتی ہوں زندگی میں یہ والی حرکت نہیں ہونی چاہیے، چاہے بیوی ہے چاہے خاوند ہے. اکثر میں وہ مثال دے کے سمجھاتی ہوتی کہ میرے خاوند کے اس سے فیمیل تھی تو میری فرینڈ کے بھی میسیجز تھے کہ میں نے کہا گند چھپا ہو تو کھول لو، جو بگاڑ سکتی ہو جا کے بگاڑ لو، مت گند کھولے، مت اگر کسی کو اللہ نے چھپا کے رکھا مت کھولے اس کو. اے نبی مومن مردوں سے کہتے اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں. اور شرم گاہ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ بال. ویری امپورٹنٹ کے ساتھ آیت نمبر 30 31 32، اپنے بال چھپا لو، زیادہ پاکیزہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سے باخبر ہے. اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچیں ڈال کے رکھیں. جب آپ کے گھر میں اس آیت کے اگینسٹ کوئی جا رہا ہو تو آپ کا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی نظر کی ٹریننگ کی گئی کہ آنکھ کیسے نیچی ہو، اور آپ کا بیہیویئر اور آپ کی باڈی لینگویج کیسی. پھر آپ کا سطر بتا دیا گیا کہ باہر یہ کیسا سطر آپ کا ہونا چاہیے. اب بندے کے لیے بھی آنکھ نیچی، عورت کی بھی آنکھ نیچی نا. حضرت میں سلمہ عائشہ نا، ایک بلائنڈ آئے تو بلائنڈ بیٹھے ہوئے تو یہ ادھر چلے گئے. آپ نے ایک دم رسول اللہ نے غصہ کیا، یا رسول اللہ یہ تو اندھے ہیں. اور پھر آپ نے کہا تم دونوں بھی اندھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو نصیحت کر کے کہا، اسے بہنوں کی چادر کتاب لائے، نصیحت کر کے کہا بیٹا نہ تجھے آدمی دیکھے نہ تو آدمیوں کو دیکھے. وہ ہر نصیحت پلے باندھتی تھی، جنت کی سردار ہے، پہلے وہ داخل ہوں گی ہم سب بعد میں داخل ہوں گے. ہر بات اپنے والد کی مانتی تھی. جب وہ نوکر لینے جاتے تھے وہ غلام بھی نہیں دیتے تھے کہ بیٹا ہاتھ سے کام کرو شاباش تھوڑے دن کی بات ہے ہم نے آگے ملنا. اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھاتی تھی جو خود ظاہر ہو جائے، سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے. اس کا تو فیشن ہی نہیں. تو خانہ کعبہ میں اتنی پریشان ہوئی ہوں میں کہ دوپٹہ ہی نہیں ہے. کیا حل ہے اس کا؟ دوپٹے کا کیا حل ہے باجی؟ دوپٹہ اڑ گیا. تو اس میں پھر وہ کیا تھا، اکبر الہ آبادی کا شعر تھا نا، دیکھی چند بیویاں بے پردہ تو مردوں کی عقلوں میں پردہ پڑ گیا.
بندوں کی بھی جب دیکھتے ہیں نا وہاں پہ کوئی بے پردہ، پہلے بہت اسٹرکٹ رول سے سعودی اور ادھر نا، تو بندہ پکڑ کے اس کی داڑھی، اس کی یہ آئی برو سب کاٹ دیتے ہیں کہ شاباش تمہیں غیرت کب آئے گی، تمہاری بیوی اس طرح پھیر رہی ہے نا، تو ہاؤ کم یہ ایسے پھیرے گا. اب یہ اپنے بناؤ سنگار نہ دکھائے بجز اس کے. اب یہ جو اللہ نے عورت کی سطر رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی، یہ جو اتنی سے بازو ہے نا، اتنا سا ہل کے نظر آ رہا اتنی ہے، اس میں اگر کوئی چیز نظر آ رہی کچھ ہو رہا ہے تو کوئی اس میں مذائقہ ہے. پھر آپ نے عورت کے ٹخنے ننگے ہونا، سب سے پہلے آگ اس کے ٹخنوں کو کھائے گی. ہاں جی، اتنے اتنے کپڑے، اتنے اتنے معاملات خراب ہوئے ہوتے ہیں. کاش ہم لوگ، کتنی تھی ٹانگ والا پجامہ ہی اس نے 24 انچ کا بنوایا ہوتا، 36 انچ کا نہیں، ضرورت ہوتی 24 انچ کا بنوایا ہوتا ہے. اب شکر ہے کھلے آگے، پہلے تو بہت ٹائٹ تھے اور اس سے تو بہت ہی اور طرح کے تھا. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، عورت کے ساتھ سطر ہے، مرد کے ساتھ سطر ہے، ناف اور گھٹنوں تک درمیانہ حصہ ہے. میں آپ کو ہمیشہ سناتی تھی، ڈاکٹر تھا آج میں سے کسی نے کہا کہ ہم میں ویکسنگ کرا لوں کسی سے، تو آپ نے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھوں میں پرابلم ہے تو کرا لیں. یہ تو اپنا سطر کھول دینا، پھر اس کے سامنے کھولنا. اور اس کے یہیں سے مجھے کسی نے سنایا تھا کہ وہ جب بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھی، اس نے وہ عورتیں، اس سے وہ آتی ہے، یہ اتنی گندی ہے، یہ ایسی ہے، وہ سارے شہر کی عورتوں کو جانتی تھی، اور سب سے بڑے پارلر میں اس نے سارے شہر میں کھانی عورتوں کی بھیج پلائی. اسی لیے کہا کہ مومن اگر آپریشن ہے، ڈلیوری ہے، اس میں جانا ہے، کچھ سطر کھلنا ہے، کچھ ہونا ہے تو دین اٹس اوکے. لیکن اس کے علاوہ شریعت الہی کی حدود بتا دی ہے. یعنی سب سے پہلے نظر بچائے گی، پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اور پھر مردوں سے نہیں ملے گی، نہ محرموں سے نہیں ملے گی، مرد یکساں نہیں ہوگی، مکس گیدرنگ نہیں ہوگی. بناؤ سنگھار اور زینت کا جو کام ہے، آرائش ہے، اس میں 3 چیزیں: خوشنما کپڑے، زیور، منہ، ہاتھ، پاؤں، سر. یہ آرائش کیا آتے ہیں بالعموم، یہ اٹریکشن والی چیزیں، یہاں پہ ساری اٹریکشن والی چیزیں ہیں. یہ سنگھار کسی کو نہ دکھائیں. فیمیلز کے اندر جتنا مرضی جو ہے، کاش ہماری شادیاں ایسی ہو جائیں، کاش ہماری بچیاں وہاں پہ جیسا مرضی کپڑا پہنے، جتنا مرضی ڈانس کریں، جو مرضی کریں، صرف فیمیلز ہو، کوئی میل اس میں انٹر نہ ہو سکتا ہو. اللہ نے کوئی رکھا تو نہیں ہے کہ نہ کرو بھی، نہ جو ہر کام کرے سیگریگیٹڈ کریں، فیمیلز کے ساتھ کریں، اور اپنا فیمیل یونٹ رکھیں، فیمیل سارے معاملات رکھیں. اس زمانے میں فیمیل یونٹس تھے، حضرت عمر کے دور تک انہوں نے سارا کام الگ الگ سیگریگیٹڈ فیمیلز کو دیا تھا. یہ لیبر روم اور یہ سارے کچھ عورتوں کے پاس تھے، بندوں کے پاس. اب تو کہتے ہیں بندہ ہی سب سے اچھا آپریشن کرتا ہے. بندہ ہی بیچارہ، ایک بندہ فوت ہو گیا شہر کا، یہ تو ساروں کے آپریشن وہی کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب، اللہ محمود علیم صاحب کو جنت نصیب کرے. بات یہ آتی ہے کہ یہاں سے آپ نے رول کیا لینا، اپنے یہاں سے اٹھنا کیسے ہے. اور اگر وہ جو ظاہر ہو جائے یا اس میں سے، تو جو ویری ویری امپورٹنٹ آتا ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ مردوں کے لیے عورت کا سطر ہے، اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم. اور یہ شوہر کے ساتھ یہ کھلے جو کچھ ہو، بھائی اور باپ کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے کہ دوپٹے ایزی کر لو، عجیب عجیب سے کپڑے پہن لو. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت کا جو کلچر ہے نا، یہاں نا 2 2 3 3 بڑے بڑے لفافے آئیں گے نا کچھ، تو سارے ہوں گے پجامے اور چھوٹی قمیض ہوں گے، گھر میں پہنتی یہی ہے. اب وہ کس کو دے سکتے ہیں نا، وہ کہاں. تو ہم کہتے ہیں یہ سردیوں میں نیچے پہننے کے لیے یوز ہوتا ہے بیٹا، یہ اکیلا نہیں پہنا جاتا، یہ سردیوں میں نیچے پہننے کے لیے پلیز یہ بچوں کو پہنا لو اس طرح کہ ظاہر آ جائے. وہ ڈسٹنگ اچھے خاصے برانڈ ہوتے ہیں، اچھی خاصی چیزیں ہوتی ہیں. اب کلچر یہ ہو گیا ہے کہ گھر میں پجامہ قمیض ہے، سلیپنگ سوٹ والا ہی، اور گھر میں اسی میں پھرنا ہے آپ نے. اور اس کے اٹھ چکی حیا، جو گھر سے نکلنا کمرے سے نا. اللہ کے نبی اگر سلیپنگ سوٹ پہنتے تھے تو ان سے یہ جو آگے صوفے خالی ہے نا، پیچھے کتنے گلاز وغیرہ اس والی بچے ٹیچر آگے بیٹھا، ٹیچر آپ آگے بیٹھا کریں اور آپ آگے سے دیکھا کریں. آدھے ٹینٹے انہیں کے لیے بول رہے، ان کو اگلے صوفوں میں بٹھائیں ادھر. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے وہ کیا آتا ہے، کیا سمجھی؟ باریک کپڑے نہیں پہننے، سی تھرو کپڑے نہیں پہننے. اسما بنت ابی بکر بیٹھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. ان کا لباس تھوڑا بازوؤں سے دوپٹہ سی تھرو تھا، تو آپ نے کہا کہ جائز نہیں کہ ہاتھ اور منہ کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. اور اتنے بڑی ساری چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں. شوہر باپ، شوہروں کے باپ اپنے بیٹے، اور شوہروں کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، اور بہنوں کے بیٹے اپنی میل جول کی عورت، اپنے مملوک اور زیر دست مرد، اور جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہو، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہو، اور نہ اپنے پاؤں مارتی پھرے زمین پہ جو زینت
انہوں نے چھپا رکھی، اس کا لوگوں کو علم پہنچے. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے تم خلاف پاؤ. حالت ہے آج ہمارے لیے کل اس کا ایکسپلینیشن ہوگا. ٹائم ہو گیا، اسی بچے نے اس طرح پہ پریئر کیا. 5 منٹس آپ کے لیتے ہیں. کہاں ہم اپنی ویڈیوز ساری لگا کے رکھیں کہ آج ہم جم کر رہے ہیں. میں قسم کھا رہی ہوں یا اللہ، میں نے یہ سین کبھی جم نہیں